أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی آپ لوگوں کے پاس اسکرین شیئر ہو رہی ہے اور میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے۔ اسکرین شیئر ہو رہی ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا. نہیں ابھی نہیں نہیں آئی۔ ٹیچر نہیں ہو رہی۔ جی اب شیئر ہوئی؟ جی 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 ہو رہی ہے۔ ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہم تجوید کی اس کلاس میں نورانی قاعدہ ہمارے لیے بک ہے اور اس نورانی قاعدے کی روشنی میں ہم تمام تجوید کے رولز پڑھیں گے اور تجوید کے نورانی قاعدہ جو ہے اس کی پہلی تختی لیسن 1 جو ہے وہ ہمارے پاس مفردات کا آیا تھا. مفردات حروف کو کہتے ہیں. حروف کا علیحدہ علیحدہ ان کی اصل شکل میں لکھا ہونا مفردات کہلاتا ہے اور یہ مفردات جو ہیں یہ ان کی کل تعداد جو ہے 29 ہے اور پھر ہم نے ان کو مختلف گروپس میں تقسیم کر کے ان کے ساؤنڈز کو سمجھا تھا. تو سب سے پہلی تختی جو ہماری آتی تھی وہ ہمارا ان ساؤنڈ کو سمجھنا تھا. تو اس میں ہم نے سب سے پہلی کلاس جو ہماری رکھی گئی تھی وہ تجوید کیا ہے، تجوید کسے کہتے ہیں. تجوید کہتے ہیں قرآن پاک کو صحیح تلفظ اور صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کو تجوید کہا جاتا ہے اور قرآن کے الفاظ کو جتنی خوبصورتی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اتنی ہی تجوید اچھی ہوتی ہے. پورا قرآن پاک 29 حروف سے مل کے بنا ہے. ان میں سے الف کا کوئی مخرج نہیں ہے. باقی حروف کو ہم نے مختلف گروپس میں تقسیم کیا تھا. ہم نے یہاں پر ایک لفظ سیکھا تھا مخارج. مخارج کہتے ہیں حروف کے نکلنے کی جگہ کو، وہ حصے جہاں سے حروف نکلتے ہیں. ان کی تعداد 4 ہے: حلق، زبان، ہونٹ اور ہمارا اوپر تالو. تو یہ 4 مختلف حصوں سے جب آپس میں یہ چیزیں ملتی ہیں تو وہ حروف ادا ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو ہم نے گروپ پڑھا تھا وہ حروف حلقی کا پڑھا تھا. حروف حلقی وہ حروف ہیں جو ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں. ان کی تعداد 6 ہے: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. اور ان کے ہم نے حلق کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. حلق کا سب سے نیچے والا حصہ جو کہ اقصی حلق کہلاتا ہے، یہاں سے 2 حروف نکلتے ہیں: حمزہ اور ہا. درمیانے حلق سے بھی 2 ہی حروف نکلتے ہیں: عین، ہا. اسے وسط حلق کہا جاتا ہے. اور حلق کا سب سے اوپر والا حصے سے بھی 2 حروف نکلتے ہیں: غین اور خا. قاف اور کاف. قاف ہمارے منہ میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے. اس گوشت کا ٹکڑا جب ہماری زبان کی جڑ کے ساتھ چپکتا ہے تو کاف پڑھا جاتا ہے اور اس سے آگے جب زبان کی جڑ ہمارے سافٹ والے تالو کے ساتھ چپکتی ہے تو کاف پڑھتے ہیں. قاف پڑھتے ہوئے ہم نے موٹائی لے کے آنی ہے اور کاف پڑھتے ہوئے ہونٹ پھیلیں گے اور اس کو باریک پڑھنا ہے.
درمیان سے زبان جب اوپر تالو کے ساتھ چپکتی ہے تو 3 لیٹرز پڑھے جاتے ہیں، جیم، شین اور یا، اور ان کو پڑھتے ہوئے، شین کو پڑھتے ہوئے خاص طور پر ہمیں ایک شور کا ساؤنڈ لے کے آنا ہے۔ زبان کی سائڈ کے کنارے اوپر کی جب داروں کے ساتھ لگتے ہیں تو پھر ہمارے پاس لفظ دود پڑھا جاتا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، ہونٹ اوور شیپ میں منہ کھلتا ہے، دود دال کے مخرج سے قریب ہوتا ہے لیکن یہ دال نہیں ہوتا ہے۔ زبان کی ٹپ، نوک ہمارے سامنے والے دانتوں کی جڑ پر جب لگتی ہے 3 لیٹرز پڑھتے ہیں، تا ہونٹ پھیلیں گے، دل ہونٹ پھیلیں گے، تو ہونٹ اوور شیپ میں کھلیں گے اور اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ یہی زبان کی ٹپ جب سامنے والے دانتوں کے سرے پہ لگتی ہے تو 3 لیٹر پڑ جاتے ہیں، انہیں سافٹ لیٹر کہا جاتا ہے۔ ان کو پڑھتے ہوئے ہوا کو روکنا ہوتا ہے، بڑی نرمی کے ساتھ جلدی سے پڑھنا ہوتا ہے بغیر سیٹی کے۔ ثا ہونٹ پھیلیں گے، ذال ہونٹ پھیلیں گے، غا ہونٹ اوور شیپ میں جائیں گے۔ ہماری زبان کی گولائی جب اوپر سخت والے تالو کے ساتھ ایک رگ ابری ہوئی ہے سخت سی، اس کے ساتھ جب ہماری پوری زبان کی اگلی گولائی جا کے لگتی ہے تو 3 لیٹرز پڑ جاتے ہیں، لام، نون، را۔ نون پڑھتے ہوئے ناک میں سے بھی نون کے ساؤنڈز کا ہمیں فیل ہوتا ہے۔ را پڑھتے ہوئے ہمیں زبر اور پیش جب آئے گا تو ہمیں جو ہے را پر اپنے ہونٹوں کو اوور شیپ میں رکھنا ہے۔ اور ہماری زبان کی یہی گولائی جب نیچے والے سخت مسوروں پر لگتی ہے تو 3 لیٹر پڑ جاتے ہیں، یہ وسل ساؤنڈ والے ہیں، لہٰذا ان کو پڑھتے ہوئے ہمارے دانت آپس سے ملتے ہیں، سختی لے کے آتے ہیں، سیٹی کی آواز آتی ہے۔ ز ہونٹ پھیلے ہیں، دانت ملے ہوئے ہیں، سین ہونٹ پھیلے ہیں، دانت ملے ہوئے ہیں، صاد ہونٹ اوور شیپ میں گئے ہیں، موٹا پڑھا گیا، اور جو ہے سیٹی کی آواز آئی، انہیں وسلس لیٹرز کہا جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا حروف شفی، وہ حروف جو ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، کیونکہ ہونٹوں کو عربی میں شف کہا جاتا ہے، تو جو ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں انہیں حروف شفی کہا جاتا ہے۔ نارمل ہونٹ جب بند ہوتے ہیں با پڑھا جاتا ہے، ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں میش ہوتے ہیں میم پڑھا جاتا ہے۔ فا جو ہے ہمارے اوپر کے جو 2 دانت ہیں نیچے والے ہونٹ پہ لگتے ہیں تو فا پڑھا جاتا ہے، اور واو ہونٹوں کی ناتمام گولائی سے پڑھا جاتا ہے۔ یوں ہم نے اپنے فرسٹ لیسن میں ہم نے حروف کے مخارج پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حروف کے نقطوں کے حساب سے ان کی شیپس پڑھی، ان کی مختلف فیملیز پڑھی، کس کی شکل کس سے ملتی جلتی ہے، نقطوں کے فرق سے ہم نے اسے پہچانا، اور ہم نے یہ بھی پہچانا کہ الف کا اپنا کوئی مخرج نہیں ہوتا ہے، الف کے اوپر جب حرکت آ جاتی ہے تو یہ حمزہ کی جگہ پڑھا جاتا ہے۔ سیکنڈ لیسن میں ہم نے ان کی ادھوری شکلوں کو آپس میں جوڑنا پڑھا، کیونکہ یہ لیسن مرکبات کہلاتا ہے۔ مرکب کہتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ حروفوں کا آپس میں ملنا مرکب بنتا ہے، اور اسی سے الفاظ بنتے ہیں۔ تو یہ مختلف مرکب کی شکلیں ہم نے پڑھی، ہر حروف کی ادھوری شکلیں پڑھی۔ ان میں سب سے زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ رہی تا کی شکلیں اور ہا کی شکلیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہا کے اوپر اگر نقطے لگ جائیں تو اگر یہ کنٹینیو اسے ہم پڑھیں گے تو یہ تا ہوگا، لیکن جب ہم اسے وقف کرتے ہیں تو یہ ہا میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے حمزہ کی شکلیں پڑھی، حمزہ کی 4 شکل تھی، ایک اس کی اپنی شکل میں، ایک حمزہ الف کی شکل میں، ایک حمزہ واو کی شکل میں، ایک حمزہ یا کی شکل میں۔ یوں ہم نے تھرڈ لیسن پہ جب ہم پہنچے تو ہم حروف مقطعات تھے۔ حروف مقطعات وہ حروف کہلائے جن کے معنی صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کے معنی نہیں جانتا، اور اس کو ہم نے الفابیٹکلی پڑھا، ہر حرف کو اس کے اصل مخرج کے ساتھ پڑھا، اور ہم نے اس کو پڑھتے ہوئے رولز سیکھے۔ رولز ہم نے جو سیکھے وہ ہم نے یہ سیکھا کہ جب بھی ہم حروف مقطعات کو پڑھیں گے تو حروف مقطعات نمبر 1 اسے الفابیٹکلی پڑھیں گے، ہجائی انداز میں پڑھیں گے، جیسے تو سین، یہ ہوتا ہے ہجائی انداز الفابیٹکلی، اور دوسرا اس میں ہم سانس نہیں توڑیں گے، اور تیسرا اس پر جو حرکتیں آئی ہوئی ہیں اور یہ جو سمبلس آئے ہوئے ہیں انہیں پراپر ان کے پورے حق کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے مد ہے، مد کو 5 to 6 فنگر کھینچا، اور ہم نے جو ہے کھڑی حرکات کو 1 فنگر کھینچا، تشدید والے میم کے ساؤنڈز کو ہم نے روکا۔ اس سے اگلا لیسن ہمارے پاس آتا ہے حرکات۔ حرکات کو واولز کہا جاتا ہے، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، حرکات حرکت کی جمع ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے 3 باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے جلدی پڑھنا ہوتا ہے، کھینچنا نہیں ہوتا، جھٹکا نہیں دینا ہوتا۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور پیش بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ زبر چھوٹی سی ترچھی لائن کو کہتے ہیں، اور پیش جو ہے یہ واو کی شکل کی ہم شکل ہوتی ہے۔ زبر کو، زیر اور پیش کو پڑھتے ہوئے 3 باتیں ہم نے سیکھی۔ نمبر 1، اس کو لمبا نہیں کھینچنا، با بی بو ناٹ الاؤ، ہمیں جھٹکا نہیں دینا، با بی بو ناٹ الاؤ،
اور تھرڈ ہم نے اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ب بی بو ت تی تو، اور اس کی ہم نے پریکٹس بھی کی۔ اگلا جو چیز ہم نے حروف پر حرکات میں سیکھی وہ یہ سیکھی کہ جب بھی الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے گی پھر اسے ہم الف نہیں پڑھتے، اسے ہم حمزہ پڑھتے ہیں۔ جیسے الف خالی ہے تو ہم وہ الف ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر زبر زیر پیش لگ گئی تو اب ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش ہو۔ تو الف اس وقت تک الف ہے جب تک وہ خالی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے، جزم آ جاتی ہے، کوئی بھی سمبل آ جاتا ہے، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے، اصل نہیں رہتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسی تختی میں ہم آواز حروفوں کو پڑھا کہ ہونٹ پھیلانے اور اوور کرنے سے الفاظوں کے ساؤنڈز چینج ہو جاتے ہیں، جیسے تا، تو، ث، سین، صاد، صرف ہونٹوں کے شیپ سے آپ کے آواز چینج ہو گئی۔ ہ، ہ، حلق سے ہوا کا شور آیا، آواز چینج ہو گئی۔ ذ، ز، نرمی اور سختی سے حرف چینج ہو گیا۔ ضاد، ظ، نرمی اور موٹائی سے حرف چینج ہو گیا۔ حمزہ، عین، آپ کے حلق کے نچلے حصے اور درمیانی حصے کے حروف آپس سے مل جاتے ہیں، اس لیے ان کو پڑھتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی ہے۔ قاف، کاف، حروفوں کو ہم نے ذرا سا ہونٹوں کو چینج کیا تو ہمارے حروف چینج ہو گئے۔ یوں ہماری یہ تختی بھی مکمل ہوئی۔ پھر ہم آئے اپنی دو زبر دو زیر دو پیش کی تختی پر۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کو پڑھنے کے لیے غنہ کیا جاتا ہے۔ جب بھی تنوین کو انڈیویجلی پڑھا جاتا ہے تو اسے ہمیشہ غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تنوین پڑھتے ہوئے غنہ کرنا پڑتا ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش تنوین کہلاتا ہے۔ تنوین کو غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اگر تنوین جو ہے وہ مرکبات میں آ جاتا ہے، جیسے قرآن میں آ جاتا ہے، تو کیا ہم ہر جگہ غنہ کریں گے؟ نہیں، ہم ہر جگہ غنہ نہیں کرتے ہیں۔ تنوین کا ساؤنڈ نون ساکن سے ملتا جلتا ہے۔ یہاں پر جو آپ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے نا، وہ یہ غلطی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں میں سے بعض بچیوں نے میں ابھی چیک کر رہی تھی تو اس میں لکھا ہوا ہے تنوین جو ہے وہ نون ساکن کی ہے، یعنی نون ساکن ہے تنوین۔ نہیں، تنوین نون ساکن نہیں ہے۔ جی چچا آپ کی آواز مت ہو گئی ہے۔ جی میری آواز نہیں آ رہی؟ ابھی آواز کلیئر ہوئی؟ جی ابھی آواز کلیئر ہوئی؟ جی 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 اب ہو گئی ہے۔ تنوین میں بعض بچیوں نے لکھا تھا کہ تنوین جو ہے نون ساکن ہے۔ تنوین نون ساکن نہیں ہے۔ نون ساکن ایک علیحدہ چیز ہے، تنوین ایک علیحدہ چیز ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش جہاں کہیں بھی آئیں گے وہ تنوین ہے، اور نون ساکن جو ہے نون کے اوپر جزم ہوگا اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، یہ دو شکلیں ہیں، لیکن ان کے ساؤنڈ ایک ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں لیکن ان کے ساؤنڈ کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ تو ایک ساؤنڈ ہونے کی وجہ سے ہم نے یہاں کہا کہ یہاں پر جب ساؤنڈ ایک جیسے ہیں تو ان کے رولز بھی ایک جیسے بنے۔ نون ساکن علیحدہ چیز ہے، تنوین علیحدہ چیز ہے۔ نون ساکن اور تنوین ایک جیسے نہیں ہیں۔ اپنی اپنی تعریفوں کو درست کیجئے۔ چونکہ نون ساکن اور تنوین کے ساؤنڈز ملتے جلتے ہیں اس لیے ان کے رولز بھی ایک جیسے بنائے۔ تو ٹوٹل نون ساکن اور تنوین کے جو رول بنائے ہیں وہ 4 ہیں۔ اظہار یعنی صاف ظاہر کر کے نون کو پڑھنا، ادغام یعنی ملانا، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، تیسرا اقلاب اور چوتھا اخفا۔ ان میں سے 2 رولز آپ کو میں نے تفصیل کے ساتھ پڑھائے اور اس کی پریکٹس کروائی۔ اظہار پڑھایا، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یہ 6 لیٹر آ جاتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ جو ہے نا یہاں پہ حمزہ آپ لکھیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ غلطی سے یہاں خا لکھا گیا، یہ یہاں حمزہ ہے۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، جب یہ 6 لیٹر نون ساکن اور تنوین کے بعد آتے ہیں تو ہمیشہ نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے سب نے ہی اس کو ایکسپلین بھی اچھے سے کیا اور اس کی مثالیں بھی ڈھونڈی ہیں۔
پھر ہم نے اظہار کی مشق کے طور پر قرآن پاک سے بھی مدد لی، جیسے من، نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، تو اب ہم نے اس کو کیسے کیا؟ من ہاد، ہم نے نون کو ظاہر کر کے پڑھا۔ علیم، خبیر، کھینچا نہیں، کیونکہ غننے کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، ناک میں نون کے ساؤنڈز کو کھینچنا، لہٰذا جب بھی یہ 6 حروف نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے، ہم نے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ناک میں نہیں جانے دینا ہے، اور زبان نون کے مخرج پر لگ کر فوراً ہٹا دیں گے۔ ان 3 باتوں کا ہم نے اظہار میں خیال رکھنا ہے۔ کیا؟ نون یا تنوین کو واضح پڑھیں گے، من، من، ان، واضح کر کے پڑھا، ناک میں ہرگز نہیں جانے دیا۔ تیسرا، زبان جو ہے وہ نون کے مخرج پر لگی اور فوراً ہٹا دی، ہم نے کھینچا نہیں۔ دوسرا رول ہم نے پڑھا ادغام کا۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یرملون آ جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہیں اس کو تنوین اور نون ساکن کو اگلے حروف سے ملاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جہاں کہیں بھی یرملون، یہ 6 لیٹر سائن کے اوپر آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے تشدید ہوگی، تو یہ تشدید جو ہے ادغام کو پریزنٹ کرتی ہے کہ اس سے پہلے نون ساکن اور تنوین ہے۔ پورے قرآن میں اگر آپ ڈھونڈیں تو آپ کو بغیر تشدید کے یہ حروف نہیں ملتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین ایسے تو ملے ہیں، ایسے تو موجود ہیں تنوین کے تشدید کے ساتھ اور بغیر تشدید کے، لیکن نون ساکن اور تنوین کے بعد فوراً سے یہ حروف جو ہیں تشدید کی ہی حالت میں پائے گئے ہیں، اور یہ تشدید جو ہے خطاط نے، یعنی جنہوں نے قرآن پاک لکھا ہے انہوں نے ہماری آسانی کے لیے لکھا ہے۔ یہ ہمارے جو ایشیا کے جو قرآن پاک ہیں ان میں یہ تشدید ہوتی ہے، لیکن جب آپ عرب میں جاتے ہیں عرب میں یہ تشدید نہیں ہوتی، وہاں آپ کو یہ رول یاد ہوتا ہے۔ تو رول یاد ہوتا ہے تو وہاں پر پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یرملون جو ہے اس آ گئے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد، تو اب ہم نے ادغام کرنا ہے۔ ادغام کہتے ہی ملانے کو ہیں۔ اب یہ ادغام کیا غننے کے ساتھ ہوگا؟ یعنی جب ہم تنوین اور نون ساکن کو ان حروف میں ملائیں گے تو کیا ہم غنہ کرتے ہوئے کھینچتے ہوئے ملائیں گے یا بغیر غننے کے کریں گے؟ تو اس کے 2 پارٹس ہو گئے تھے۔ پہلا پارٹ کہلاتا ہے ادغام بغیر غننے کے، اور دوسرا پارٹ کہلاتا ہے ادغام بالغنہ، غننے کے ساتھ ادغام کرنا۔ تو جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ والے 4 حروف آ جاتے ہیں تو یہاں پر پھر ہم ادغام غننے کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسے فرض کریں با ہے، ان سے پہلے با کے اوپر 2 زبر ہیں، ہم نے اسے واو کے ساتھ ملانا ہے، تو ہم پڑھیں گے باوا، یہ ہے ادغام بالغنہ، غنہ کرتے ہوئے، اور یہ غننے کی مقدار 1 فنگر ہے۔ اور بغیر غننے کے اگر ہوتا تو بوا، نہیں، ایسے نہیں پڑھنا، بوا، بم، بن، بین، ہم نے ملاتے ہوئے نون کے ساؤنڈ کو ناک میں روکا ہے، اسے کہتے ہیں ادغام بالغنہ۔ اس کا دوسرا پارٹ جو ادغام بغیر غننے کے ہے، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را آ جاتا تھا تو ہم نے وہاں پر ادغام کیا، لیکن بغیر غننے کے کیا، جیسے با 2 زبر، را آگے برا، بلا، ہم اسے بن را نہیں پڑھ سکتے، ہم اسے بن لا نہیں پڑھ سکتے، ہم نے نون کو اسکپ کرنا ہے۔ اور ان دونوں کی مثال آپ لوگوں نے پڑھی اور یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ ہم نے اقلاب، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے، نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں ہم نون کے ساؤنڈ کو میم میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں جس طرح وہاں تشدید میں یرملون پر لکھا ہوا ہوتا ہے نا، تشدید بنا دی گئی ہے ہماری آسانی کے لیے، تو ایسے جتنی بھی جگہ ہیں قرآن پاک میں باقاعدہ وہاں پر تشدید بنا دی گئی ہے، اور چھوٹا سا میم لکھ دیا گیا، جس طرح وہاں تشدید لکھی تھی وہاں میم لکھ دیا گیا ہے۔ جیسے با کے بعد اگر آپ تنوین کے بعد اگر با آ جاتا ہے، جیسے با 2 زبر اور آگے با آ گیا، تو ہم اسے بن با نہیں پڑھیں گے، ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ بم با، ہم نے غننے کا جو نون ہے اسے میم میں کنورٹ کرنا ہے۔ اور پھر ہم
اقلاب کی ادائیگی میں ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ نون ہمارا نہ آئے، نون ایڈ نہ ہو، بلکہ ہم نے صرف میم پڑھنا ہوتا ہے، اور ناک سے غنہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے، 1 فنگر تک اس کی مقدار اس کو کھینچنا پڑتا ہے، اور ہونٹ جو ہوتے ہیں ہمارے مکمل سختی سے بند ہوتے ہیں، یعنی جسے ہونٹ خشک حصہ جو ہے ہمارا بند ہوتا ہے، جیسے سمیع بصیر، اب یہ اصل میں کیا تھا، ان تھا، ان کے بجائے ہم نے کیا کیا، بصیر، مم بعدی، یہ اصل میں کیا تھا، من تھا، لیکن من کے بجائے چونکہ با آ گیا نون ساکن کے بعد، تو ہم نے نون، غنے کے نون کو با میں، اصل نون کو نہیں، غنہ جو ہمارا ناک میں غنہ ہو رہا تھا نا، اس غنے کو ہم نے با میں کنورٹ کیا، تو ہم نے اسے پڑھا مم بعدی۔ اب جلدی سے قرآن پاک کھولیے اپنے پاس، اما پارا کھولیے۔ اب مجھے اس کی مثال ڈھونڈ کے بتائیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد با آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے۔ جلدی سے ڈھونڈیے۔ دیکھیں آپ کا سورہ نازعات اس وقت اسکرین نظر آ رہی ہوگی، ایک تو یہ میم ہے نا، یہ ادھوری شکل کا میم ہے، یہ میم وقف کی علامت ہوتی، وقف لازم ہے، لیکن وہ والا جو میم ہوگا نا وہ مکمل میم لکھا، یہ ادھورا میم جہاں لکھا ہوتا ہے یہ وقف کی علامت ہوتی ہے، لیکن جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا اس میں مکمل میم ہوگا، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با ڈھونڈنا ہے۔ جی سورہ عبسہ میں آیت نمبر 16 میں سورت ابسا میں ہے، آیت نمبر جو ہے 16 میں میم کے تنوین ہے اور اس کے بعد با ہو رہا ہے جی کہ رام دیکھیں یہاں پہ مرفوعت مطہرت بی، اب دو زیر کے بعد با آ گیا تو ہم نے تن نہیں بولا، ہم اسے کیسے بولیں گے، تم بھی، دیکھیں اصل میم لکھا ہوا ہے، یہ مکمل میم ہے، یہ ہماری سہولت کے لیے پہلے سے لکھا ہوا ہے، جس طرح تشدید ڈال دی گئی ہے نا اسی طرح یہاں بھی میم اقلاب، اس رول کو کہتے ہیں اقلاب، اقلاب قلب سے ہے یعنی پھیر دینا، پلٹ دینا، تو یہاں ہم نے تن نون کا جو غنہ تھا اس کو میم میں کنورٹ کر دیا، اسی طرح دیکھیں کرامم، دو زیر کے بعد میم آ گیا، با آ گیا تو ہم نے کرامن کے بجائے ہم نے کیا پڑھا، کرامم، اور ڈھونڈیے۔ اس کے بعد اسی میں سورت ابسا میں ہے آیت نمبر 27 میں ہوں نون ساکن کے بعد با آ گیا نون تو ساکن کے بعد با آ گیا، جی، جی فَأَم، ہم نے ان نہیں بولا، اب ہم نے نون کو میم میں کنورٹ کر دیا، ہم یہاں بولیں گے فَأَم بتنا، آگے سورہ التکویر میں ہوں آیت نمبر 9 زمبن جی، زمبن، نون کو اسکپ کر کے ہم نے میم کو لے کے زال کو میم سے ملائیں گے، زمبن، ہونٹوں کو مضبوطی کے ساتھ میش کرنا ہے اور 1 فنگر تک اس کے ساؤنڈ کو پل کرنا ہے۔ جی فاطمہ نے بھی ڈھونڈ لیا، آمنہ نے بھی ڈھونڈ لیا، شازیہ نے، باقی بھی ڈھونڈے جلدی سے۔
چلیں جی آگے چلتے ہیں. جن کو نہیں ملا وہ اس کی ایک ایک مثال کو ڈھونڈیں گی. ٹھیک ہے جی. مانور مجھے بتائیے اقلاب کسے کہتے ہیں؟ ٹیچر اقلاب کہتے ہیں بدل دینا. ہوں جب قرآن مجید میں تنوین یا نون ساکن کے بعد با آ جائے تو ہوں ہم اس کو اس نون کی ساؤنڈ کو میم میں بدل دیتے ہیں. گڈ. جیسے اگر آتا ہے نون دو زیر اور پھر آگے با آ گیا تو آپ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اپنی کاپی پہ لکھیں نون دو زیر اور آگے با لکھیں. کیسے پڑھیں گی؟ جیسے دیکھیں سمی ان ہے. ٹھیک ہے سمی ان کی جگہ یہاں آئین کی جگہ میں لکھ دوں نون ہے سمی نون. تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گی؟ ڈمبا. نون اپنا اصل نون اپنی جگہ پہ رہے گا اور غننے کا جو میم ہے ہم اس کو چینج کریں گے. ہم اسے پڑھیں گے سمینمبا. گڈ. فاطمہ اقلاب کی تعریف کیجیے بیٹا. جی جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جاتا ہے تو اسے چینج کر دیتے ہیں میم بنا دیتے ہیں. گڈ. شمیم اقلاب کی تعریف کیجیے. اقلاب کا مطلب ہے بدل دینا، ہوں نون کو میم میں تبدیل کرنا. تعریف مکمل ہوتی ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آ جاتا ہے تو ہم غننے کے نون کو میم میں بدل دیتے ہیں. ادھوری جی تعریف نہیں کرنی ہے. نون کو میم میں جی بدل دینا. کون سے نون کو؟ غننے کے نون کو میم میں کنورٹ کرنا ہے. غننے کے نون کو. چلیں جی اگلا فورتھ رول. فورتھ رول ہمارے پاس آتا ہے اخفا کا. اپنے پاس الف سے یا تک آپ قاعدہ ہم کھولتے ہیں. ہم نے الف کو یہاں شامل نہیں کرتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کون کون سے رول پڑھ چکے ہیں. تو اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے ہم اس میں کس کس لفظ کو نون ساکن کے بعد پڑھ چکے. با پڑھ لیا. با کے رول کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب. با کے رول کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب. اقلاب. اور ہم نے تا نہیں پڑھا سا نہیں پڑھا. ہم نے اس میں سے کون کون سے پڑھ لیے مجھے صرف آپ لوگوں نے وہ بتانے ہیں. ہاں پڑھ لیا. جی جی ہاں اس پڑھ رول کو کیا کہتے ہیں اگر جی. تنوین نون ساکن کے بعد آئے گا تو؟ اظہار. اظہار. خا. خوابی پڑھ پڑھ لیا. لیا. اس رول کو کیا کہیں گے؟ اظہار. 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 دال. دال نہیں پڑھا ابھی. زال. یہ بھی نہیں نہیں پڑھا. پڑھا. را. را یرملون میں آ گئی. گڈ. اس رول کو زا. ادغام کہتے ہیں. زا. زا بھی نہیں پڑھا. جا نہیں پڑھا. سین. یہ بھی نہیں پڑھا. سین. شین بھی نہیں شین. پڑھا. یہ بھی نہیں یہ پڑھا. بھی نہیں پڑھا. شین بھی نہیں صاد. پڑھا. یہ بھی نہیں نہیں پڑھا. پڑھا. یہ نہیں پڑھا. دات. یہ بھی نہیں نہیں پڑھا. یہ بھی نہیں پڑھا. تو. یہ بھی نہیں پڑھا. یہ بھی نہیں پڑھا. غا. یہ بھی نہیں پڑھا. یہ بھی نہیں پڑھا. عین. یہ پڑھ لیا. پڑھا ہے. یہ پڑھ لیا ہے. اس کا رول اظہار ہے. گڈ. غین. یہ بھی پڑھ لیا. یہ بھی حروف ہلکی میں سے ہے. اس کا رول بھی اظہار ہے. گڈ. فا. یہ نہیں پڑھا. یہ نہیں پڑھا. قاف. یہ بھی نہیں پڑھا. نہیں پڑھا. کیف. یہ بھی نہیں پڑھا. نہیں پڑھا. لام. یہ پڑھ لیا. یہ یرملون میں آتا ہے. اس کا رول ادغام ہے. گڈ. میم. یہ بھی پڑھ یہ بھی لیا. یرملون میں آتا ہے. اس کا رول ادغام ہے. نون. یہ بھی یہ بھی یرملون یرملون میں آتا ہے. اس کا رول بھی ادغام ہے. واو.
واو بھی پڑھ پڑھ لیا یر لیا ملون میں آتا ہے یہ اس کا رول بھی ادغام ہے اس کا ادغام ہے ہاں حروف ہاں ہلکی میں سے اس کا رول سامنے اظہار آتا ہے ہے حروف ہلکی حمزہ یہ بھی حروف حروف ہلکی میں سے اس کا رول یہ بھی اظہار ہے یا یہ بھی پڑھ یرملون میں لیا سے اس کا رول ادغام ہے یا ایک ہی کاؤنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ حروف پڑھ لیے. اب ان کو رپیٹ نہیں کیا جا سکتا. جو ایک دفعہ آ گیا اس کو رپیٹ نہیں کیا جا سکتا. اب باقی جو باقی حروف بچے ہیں آپ ان کو لکھیں گی. اپنے پاس لکھیے تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، وا، فا، قاف، کیف. لکھ لیا؟ اب یہ جو باقی 15 حروف ہیں یہ حروف اخفا کہلاتے ہیں. کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ اکفا. اخفا. اور اس رول کو آج ہم پڑھیں گے اور یہ رول جو ہیں یہ اخفا ہیں. یہ حروف کیا ہیں؟ اکفا. اخفا ہیں. اکفا. یہ 15 حروف جو ہیں اخفا کہلاتے ہیں. یہ اس میں شامل نہیں ہیں. تو جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ حروف آتے ہیں تو یہاں پر پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اخفا کرتے ہیں. اخفا کے اور مکمل غنے کا آپ فرق سمجھیے. اخفا کا جو غنہ ہوتا ہے اس میں ہم جب غنہ ویسے نارمل ہم غنہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان نون کے مخرج پر لگی ہوئی ہوتی ہے. لیکن جب ہم اخفا کا غنہ کرتے ہیں نا تو ہماری زبان نیچے، یہ ہماری زبان ہے نا تو یہ نیچے فلیٹ ہوتی ہے اور ہم نے ناک میں وہ غنہ صرف کرنا ہوتا ہے اور اس کو 1 فنگر تک ہم رکھتے ہیں. زبان نون کے مخرج سے علیحدہ ہوتی ہے، دوسری زبان منہ میں نیچے فلیٹ رکھی جاتی ہے. آواز کو ناک میں روکا جاتا ہے اور اس کی مقدار جو ہوتی ہے 1 فنگر کے برابر ہوتی ہے جو کہ 2 حرکتوں کے برابر آتی ہے. ہم اس کی مثالیں اب دیکھتے ہیں. پہلے اسکرین پر دیکھیں پھر قرآن میں ڈھونڈتے ہیں. جیسے دیکھیے نون ساکن کے بعد تا آ گیا. اب اس کو کیسے پڑھنا تھا؟ من. مکمل غنہ کیا ہے؟ من. کیجئے، پڑھیے سب. من. آپ کی زبان نون کے مخرج پر جا رہی ہے اور ناک میں نون کا ساؤنڈ رک رہا ہے. من. یہ مکمل غنہ ہے. لیکن اخفا میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حروف اخفا ہیں یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ادھورے غنہ کرنے کی، انکمپلیٹ غنہ. اور انکمپلیٹ غنے میں ہم زبان نیچے رکھتے ہیں. ہم بولتے ہیں میاں. من میں زبان اوپر جا رہی ہے، سخت مسوروں پر لگ رہی ہے، لیکن میاں میں زبان نیچے لیٹی ہوئی ہے اور ناک میں نون کے ساؤنڈ کو رکھا گیا ہے. تو من، میاں، من، میاں. تو اس کو ہم نے پریکٹس کرنی ہے. اس غنے کو کہا جاتا ہے اخفا. اخفا کا مطلب ہوتا ہے ادھورا غنہ کرنا، ادھورا غنہ کرنا. میوں تہتی ہے، میوں تہتی ہے. علیم، زبان نیچے فلیٹ ہے. میوں. ہم نے یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اخفا میں چھپا ہوا غنہ ہوتا ہے، ادھورا غنہ ہوتا ہے. تو قرآن میں اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اپنے پاس کھولیے سورہ نبا. چلیں جی، اب نون ساکن اور تنوین کے بعد ڈھونڈیے حروف اخفا. آپ کے سامنے آپ کی کاپی پر حروف اخفا موجود ہیں. جی سورہ نبا میں آیت نمبر 14 میں انزلنا. جی، نون ساکن کے بعد زا ہے. پڑھ کے سب بولیے. انزلنا. انزلنا. زبان نیچے فلیٹ ہونی چاہیے کیونکہ اخفا، حرف اخفا آ گیا. تو حرف اخفا کہتا ہے زبان نون اوپر مد نہیں لے کے جاؤ، ادھورا غنہ کرو. تو ہم ان کے بجائے ہم پڑھیں گے انزلنا. انزلنا. گڈ.
اسی میں ہی آگے ہے تنوین کے بعد سا حروف اخفا آ گیا. تو ہم یہاں کے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ پڑھیے. آگے جائیے. آیت نمبر 18 میں بھی نون ساکن کے بعد آتا ہے. پڑھیے. سب مل کے پڑھیں گی. یوں گڈ. آیت نمبر 12 میں بھی ہے سب گڈ. پڑھ کے بتائیے فاطمہ. سب اخفا کے غنّے میں یہ بات یاد رکھیے گا آپ کا منہ کھلا ہوگا تھوڑا سا. سب آپ کی 2 انگلیاں آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان اتنا منہ کھلا ہوگا تو آپ کا اخفا کا غنّہ منہ بند کر کے کریں گی وہ حلق میں آواز اترے گی. تو آپ نے منہ کھول کے اخفا کا غنّہ کرنا ہے. سب شداد. سب آیت نمبر 34 میں بھی ہے تنوین کے بعد جو ہے دال آ گئی. چلیں جی مانور مجھے بتائیں اخفا کا غنّہ کسے کہتے ہیں؟ تعریف بتائیے. اخفا کا غنّہ ہم تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ اخفا کے 15 حروف آ جائیں تو وہاں پر ہم اخفا کا غنّہ کرتے ہیں. اخفا کے غنّے میں ہم کیا خیال رکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے؟ ہماری زبان نون کے مخرج پر نہیں ہوتی بلکہ فلیٹ ہوتی ہے. ہماری زبان نون کے مخرج پر نہیں ہوتی فلیٹ ہوتی ہے. ہاں اور ناک میں ہم نے نون کے ساؤنڈ کو روکنا ہوتا ہے. جی فاطمہ آپ بتائیے اخفا کا غنّہ کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن کے بعد لیٹرز آ جائیں انکمپلیٹ غنّہ کرتے ہیں. ہم انکمپلیٹ غنّہ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری زبان نہیں آئے گی پیچھے فلیٹ ہوگی. تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اخفا. اخفا کا غنّہ کہا جاتا ہے. شمیم آپ بتائیے. جی شمیم آپ بتائیے. جی مس تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخوا آ جائیں تو وہاں پر ادھورا غنہ ہوگا اور جو ہماری زبان ہے وہ نون کے مخرج پہ نہیں جائے گی بلکہ فلیٹ ہوگی نیچے کی طرف. ٹھیک. آج سلطانہ کلاس میں نہیں ہے. شازیہ آپ بتائیے. جی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے جو الفاظ وغیرہ ہے تو وہاں پر ہمیں اخفا کا غنہ ہوگا اور اخفا کا غنہ کرتے وقت نون کا مخرج پر نہیں ہوتی زبان وہ ہماری زبان فلیٹ ہوتی ہے. ٹھیک اس سے ناک میں روکا جاتا ہے 1 فنگر کے. ٹھیک ہے. آج اس سے کچھ ادھورا غنہ ہوتا ہے. اپنے پاس کاپی رکھیے. آج ہم جب تختی کی پریکٹس کریں گے تو آپ لوگوں نے کچھ چیزیں اپنے پاس لکھنی ہے. مائکس میوٹ کر دیں تاکہ میری آواز سب کو کلیئر جا سکے. سب اپنے اپنے مائکس میوٹ کر دیجئے. ہم اس تختی میں اب ہم نے تنوین کے سارے رولز پڑھ لیے. تنوین کے 4 رولز آتے ہیں. پہلا رول آتا ہے اظہار کا اور اظہار میں ہم نے نون کو واضح کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اگر نون ساکن تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جاتے ہیں تو ہم اظہار کرتے ہیں. دوسرا رول ہم نے ادغام کا پڑھا یعنی ملانے کا. اس کے 2 حصے تھے ادغام بالغنہ ادغام بلا غنہ اور اس میں ہم ملاتے تھے غنہ کرتے ہوئے. تیسرا رول ہم نے اقلاب پڑھا. جب نون ساکن تنوین کے بعد حرف با آ جاتا ہے تو ہم غنے کے نون کو میم میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو
चौथा रूल हमने पढ़ा इख्फा का कि अगर तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हरूफ इख्फा जो कि हमजा आइन हा गैन खा या रा मीम लाम वाव नून और बा के अलावा बाकी जो 15 हरूफ बचते हैं अगर वो आ जाते हैं तो हम इख्फा यानी अधूरा गुना करते हैं और इस अधूरे गुन्ने में हमने ज़बान को नून के मखरज से नीचे रखना होता है, ज़बान फ्लैट होती है और नाक में नून के साउंड को रोकना होता है। तो ये चारों रूल्स आप सबकी समझ में आ गए? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इसी तख्ती के अंदर एक और चीज पर सीखेंगे और वो है वक्फ का। अभी तक हमने 2 सिंबल्स पढ़ लिए, हरकत और तनवीन, तो हम इसको स्टॉप करने भी हम इसी तख्ती में सीखेंगे। अपने पास लिखिए, जबर जेर पेश पर जब हम रुकते हैं तो उसे हमेशा साकिन में तब्दील कर देते हैं। यानी अगर जबर पर रुक रहे हैं तो वो जज़म बन जाएगी, वक्फ कर रहे हैं, जेर पर वक्फ कर रहे हैं तो वो भी जज़म में तब्दील हो जाता है, पेश पर वक्फ कर रहे हैं तो वो भी जज़म में तब्दील हो जाता है। जैसे यहाँ पर है आखाज़ा वक्फ, आखाज़, अज़ीना वक्फ, अज़िन, अमरा वक्फ, अमर। तो पहला रूल हमारे पास क्या आया वक्फ का? आप लोगों ने कॉपी के आखिरी पेज पर जो है वक्फ के रूल लिखने हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे सिंबल्स पढ़ते जाएंगे हमारे पास ये वक्फ के रूल बनते जाएंगे। तो जबर जेर पेश को हालत वक्फ में जज़म में तब्दील कर दिया जाता है। ठीक। दूसरा रूल लिखिए, 2 जेर को हमेशा जज़म में तब्दील कर दिया जाता है। जैसे बररतिन, बररा, अलकिन, अलक, अमदिन, अमद। ठीक। 2 पेश को भी हालत वक्फ में जज़म में तब्दील कर दिया जाता है, साकिन कर दिया जाता है। जैसे सुरूरुन, सुरुर, अहदुन, अहद। नंबर 3, 2 जबर को हालत वक्फ में एक जबर में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे अबदन, अबदा, वसतन, वसता, तबकन, तबका, तुवन, तुवा। ठीक। तो इस तख्ती के तहत आप एक जो और चीज जो नोट लिखेंगी वो ये लिखेंगी कि जब रॉ के ऊपर जबर आ जाता है, जो कि हमने रॉ में पहले भी पढ़ा है, या रॉ के ऊपर पेश आ जाता है तो उस रॉ को हमेशा मोटा पढ़ते हैं। जैसे बर्रा, बर्रा नहीं पढ़ेंगे, होंठ फैलाने नहीं है, हमने होंठों को ओवल शेप में खोलना है। लेकिन अगर रॉ के नीचे जेर आ जाए तो फिर हम उस रॉ को बारीक पढ़ते हैं। बारीक और मोटा जो है हम अपने होंठों की शेप से करते हैं। तीसरी चीज, गोल ता के बारे में पहले भी बताया था कि जब हम इसको रवां पढ़ते हैं तो इसको ता के साउंड से पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इस पर वफ करते हैं तो हम इसको हा का साउंड देते हैं जो सीने की तरफ से आता है। जैसे यहाँ पे है बररतिन, बररह, रक़बतिन, रक़बह, सफरतिन, सफरह। रूल आगे सबको समझ में? पहला रूल आपने क्या लिखा? हरकत हर हालत में साकिन हो जाती है, जज़म में तब्दील हो जाती है वक्फ की सूरत में। 2 जबर एक जबर में कन्वर्ट हो जाता है, 2 जेर साकिन हो जाती है, 2 पेश साकिन हो जाती है। रॉ पर अगर जबर और पेश है तो रॉ को मोटा पढ़ते हैं और रॉ पर अगर जेर आ जाती है तो रॉ को बारीक पढ़ा जाता है। गोल ता को जब रवां पढ़ेंगे तो ता के साउंड पे पढ़ेंगे और जब उस पर वक्फ करेंगे तो उसको हा में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? पहली 2 लाइनें आमना आप पढ़िए। बिस्मिल्लाह। आबदन, जब इसे वक्फ करेंगे तो पढ़ेंगे आबदा। गुड। आहदुन, आहद। हाँ निकालिए।
درمیانے حلق سے ایک ہوا کا شور آنا چاہیے. جی آہد احد. آہد اچھا 5 حروف اپنے پاس ایک اور نوٹ لکھیے. 5 حروف ایسے ہیں کہ جب ان پر ساکن کرتے ہیں یعنی اگر وہ جزم میں تبدیل آ جاتا ہے ساکن ہوتے ہیں تو وہ ڈبل ساؤنڈز دیتے ہیں. آواز کو گونجتی ہے ڈبل ساؤنڈز آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے آواز ٹکرا کر واپس آئی. اور وہ حروف قلقلہ کہلاتے ہیں. اپنے پاس ہیڈنگ ڈالے حروف قلقلہ. وہ حروف جو ساکن حالت میں ڈبل ساؤنڈ دیتے ہیں انہیں حروف قلقلہ کہتے ہیں. اور وہ حروف کون سے ہیں؟ قاف موٹا والا قاف یہ والا، تو یہ والا تو، با، جیم اور دال. جب بھی یہ ساکن ہوں گے یہ ڈبل ساؤنڈ دیں گے. جیسے دیکھیں احدن ہم نے دن کو ساکن کیا تو آپ پر ڈبل ساؤنڈ آئے گا. احد د د آپ کی زبان جیسے جا کے ہٹتی ہے نا تو ڈبل ساؤنڈ گونجتی ہے آواز. کلکلا کرنا ہے تو ان 5 حروف پر ہم نے کلکلا کرنا ہے. احد. جی آگے بڑھیے. جی آخذ آخذ آزینہ آزین گڈ آمارا آمر گڈ. آنا. اب ایک اور نوٹ لکھیے. یہ والا جو انا ہے یہ پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا یہ خلاف تجوید ہوتا ہے. اس میں ہم نے نون کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے اور اس انا کو پرا نون کہا جاتا ہے. یہ خلاف تجوید چلتا ہے اسے ہم کھینچ نہیں سکتے ہیں. اس انا کے ورڈ کو یہ جو پورا ورڈ ہے نا یہ جہاں کہیں بھی آئے گا اسے ہم نے جلدی پڑھنا ہوتا ہے. جی جی باخیلا باخل ہوں بارہ راتین را پہ ہونٹ اوول شیپ میں ہم کریں گے. اس را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. باراتن. تنوین آ گئی. تنوین جہاں بھی آئے گی انڈیویجول آئے گی وقف کے آگے کچھ نہیں ہے تو اسے ہم نے مکمل گننے کے ساتھ پڑھنا ہے. جی بارہ راتین بارہ راہ پورا تنوین پہ 1 فنگر گننا کیجیے. براراتن. بارہ راتین بارہ راہ جعل جعل جمع جمع عین. جمع. جمع جھٹکا نہیں دینا ہے درمیان سے حلق دبے گا. جمع. جی جمع جی مانور آپ پڑھیے اگلی 2 لائنیں. حسدہ وقف کیجیے. حشرہ حسد دال پہ کلکلا ہوگا. حسد. حسد حشرہ را کو موٹا کیجیے. حشرہ حشر خشیہ خوشی. یہاں پر یا مدہ بنے گا. آپ آگے سیکھیں گے یا مدہ کو لہٰذا ہم جب یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو پھر ہم 1 فنگر تک اسے کھینچتے ہیں. خوشیہ خوشی. خشیہ خوشی. خلق خلق. اس میں خا پر بھی آپ کا ہونٹ اوول شیپ میں جائیں گے. لام پہ ہونٹ پھیلیں گے اور قاف پر بھی آپ کے ہونٹ اوول شیپ میں جائیں گے. دونوں حروف مستعلیہ ہیں. خلق آپ نے قاف پہ ڈبل ساؤنڈ وقف میں لے کے آنا ہے. خلق 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 خلق. ذکر ذکر. رفع رفع. رقبۃ 3 پہ آپ گننا کیجیے.
جب بھی ہم تنوین کو پڑھتے ہیں غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ آگے کوئی اور ورڈ نہیں ہے، آگے کوئی اور ورڈ ہوتا تو ہم رول کو فالو کرتے. رقبتن رقبتن رقبہ گڈ. سرور را کو جلدی پڑھیے، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں. سرور نہیں، سین پہ سرور سیٹی، سین پہ سیٹی. سرورن سرور 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 سرور. سرور ہم سفرتن سفرہ گڈ. چلیں اگلی 2 لائنیں فاطمہ. صحفاً صحفا ہاں نکالیے. صحفاً صحفا گڈ. وسطاً وسطا سین کو باریک کیجیے. وسطاً وسطا آپ کی زبان سامنے والے دانت پہ لگ رہی ہے. سین پہ آپ کی زبان نیچے فلیٹ رہے گی. وسطن س آپ کے ہونٹ پھیلیں گے اور سیٹی آئے گی. وسطاً نہیں، آپ سو پڑھ رہی ہیں، سو نہیں س. سین س. سیٹی لے کے آئیے. زبان سے آپ ہوا کو نہیں روکیں گی، ہوا کو باہر آنے دیں. سیٹی وسل لے کے آئیں، وسل آنی چاہیے. وسطن. وسطاً ہم وسطا ہم طبقاً طبق ٹھیک طبقاً طبقا ٹھیک طواً طوا ٹھیک. عبس سین عبس سین سیٹی. وسل ساؤنڈس والی لیٹر کو آپ جتنا وسل کے ساتھ پڑھیں گی اتنا اچھا لگے گا. عبس س س عبس عبس عدل عدل علقاً علق عبداً میم عمد میم عمد عمداً عمد عنباً عنبا. جی اگلی 2 لائنیں پڑھیے شمیم. غبارتن غبرہ تن پہ غنہ کیجیے. غبرتن غبرتن غبرہ ہم فعل فعل قطرتن قطرہ ہم قتل قتل ہم قدر قدر قریہ قری. ایک اور نوٹ لکھیے. حمزہ جب بھی ساکن آئے گا تو ہم وہاں پر جھٹکا دیں گے. قریء قری قریہ قری نہیں، پڑھتے ہوئے جھٹکا نہیں آئے گا، پڑھتے ہوئے نارمل پڑھنا ہے. قریء جب ساکن قری ہوتا ہے جزم آتی ہے تو پھر اس وقت ہم اس کو جھٹکا دیتے ہیں. قری قری قسمن قسم کبدن کبد کتبن کتب با پہ گلگلہ کیجیے، ڈبل ساؤنڈ آئے. کتبن ہم کتبن کتب کسبہ
با کھینچے कसब مت, کھینچے نہیں, کسب. कसब कसब ٹھیک, اگلی 2 لائنیں شازیہ. لبدن لبدا لمزة لمزة لهب لهب مسد غنہ, مسد 1 فنگر پورا, مسدن. مسد مسد نخيرة نخيرة وجد وجد وسق وسق وقب وقب ولد ولد وهب وهب همزة همزة ہدن ہدا. گڈ, یہاں تک سب کی سمجھ میں آ گیا. رولز جو لکھوائے ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنے پاس لکھنے ہیں. جتنی نوٹس لکھوائے ہیں وہ آپ سب کے رولز بک کے اندر ہونے چاہیے, آپ کے پاس لکھے ہوئے ہونے چاہیے. تو ہم آج کا سبق یہاں پر روکتے ہیں. کل ایک نئی تختی کے ساتھ, ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. اور ایک بات آپ سب سے جو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ جب شیئر کر رہی ہوتی ہیں اپنے اپنے ہوم ورک, جیسے شمیم ہیں اور سلطان ہے, آپ لوگ بہت زیادہ سلائڈس بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے وائس میسج میں صرف آپ لوگوں نے رول بتانا ہے اور جو آپ نے مثالیں ڈھونڈی ہیں وہ بس بتانی ہیں. وہ اتنی سلائڈس بار بار ٹیون, جو اصل جو ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ بہت اوپر چلی جاتی ہے, جس کے لیے آپ کو خود بہت زیادہ مسئلہ ہوگا. جب ہر چیز کی پریکٹس ہر چیز میں کلاس میں سن لیتی ہوں تو جتنا ہوم ورک دیا جائے آپ نے اتنا ہی سنانا ہے. اور آج سے میں دو پارٹیسپینٹ دونوں میں تقسیم کر دیتی ہوں. آمنہ آپ نے مانور اور فاطمہ کا ہوم ورک چیک کرنا ہے, اور شازیہ آپ نے شمیم اور سلطانہ کا ہوم ورک چیک کرنا ہے. کیونکہ اس طرح آمنہ پر بہت بوجھ آ جاتا ہے, اتنی ساری سلائڈس کو چیک کرنا, اتنے سارے وائس میسج کو سننا, جواب دینا, تو ظاہر سی بات ایک مشکل ہے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالنا. لہٰذا شازیہ جو ہیں وہ اب شمیم کو اور سلطانہ کو آنسر کریں گی, اور مانور اور چاندنی کا جو ہوم ورک ہے فاطمہ کا وہ آمنہ عبداللہ دیکھیں گی انشاءاللہ تعالی. اور میں موجود ہوں, میں سب کے میسیجز دیکھتی ہوں, میں سب کو سن رہی ہوتی ہوں. جہاں غلطی ہوتی ہے میں وہاں نشاندہی کروں گی, میں وہاں بتاؤں گی کہ یہاں غلط بتایا گیا. کم سلائڈ شو کیجئے, آپ اپنی پریکٹس پہ رکھیے. آپ یہ نہیں کہ آپ پڑھتے ہوئے جو مثالیں مل رہی ہیں آپ اس کو ٹھک تصویر کھینچی بھیج دیں, ٹھک تصویر کھینچی بھیج دیں. نو, آپ ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے. مثال اگر آپ نے ڈھونڈی ہے اس کو پڑھ کے بتانا ہے. سلائڈس تو مجھے بھی نظر آ رہی ہے, وہ سلائڈ ہے, اسے پڑھنا کیسے ہے, وہ پروناؤنسیشن بتانی ہے. تو آج آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے حروف اقفا اور جو اقلاب ہے ان دونوں رولوں کو پراپر یاد کرنا ہے. اور یاد کرنے کے بعد میں خود آپ لوگوں سے سنوں گی, اس کی صرف آپ نے 2 مثالیں ڈھونڈنی ہے اور وائس میسج میں پڑھ کے بتانی ہے. کوئی اسکرین شاٹ شیئر نہیں ہوگا, صرف آپ نے وائس میسج میں ان مثالوں کو پڑھ کے بتانا ہے. دوسرا جو رولز میں نے لکھوائے ہیں وقف کے, زبر زیر پیش کے, اور تنوین کے, اور گول تا کے یا را کے, جو رول آج آپ لوگوں نے پڑھے ہیں اس کو اپنے پاس پراپر لکھیں گی. لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کا اسکرین شاٹ لے کر, وہ ایک اسکرین شاٹ آپ لوگوں کا آنا چاہیے کہ آپ نے اسے لکھا کیسے ہے, وہ شیئر ہوگا. فاطمہ آپ بھی لکھیں گی, چاہے انگلش میں لکھیں اردو میں لکھیں, آپ کی اپنی چوائس ہے. مانور کی ماشاءاللہ کاپی میں دیکھی بہت اچھا لکھا ہوا ہے. لکھتے ہوئے کوشش کریں پلیز, آپ لوگ پین یوز کریں. آپ لوگ پینسل سے لکھتی ہیں, وہ اتنا لائٹ لکھا ہوتا ہے کہ مجھ جیسی نابینا تو دیکھ ہی نہیں سکتی ہے. تو تھوڑا سا اس میں کوآپریٹ کرنا ہوگا. کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر سکتی ہیں. جی, کوئی سوال ہے؟ جی نہیں. چلیں جی, انشاءاللہ ہمارے یہ بیسک رولز کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ لوگوں کا ایک ٹیسٹ رکھا گیا ہے جو عرشی لیں گی. آپ سب کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی.
عرشی لیں گی اسی ٹائم میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو کامیاب فرمائے اور بہترین طریقے سے آپ سب قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں۔ بعض باتیں ہماری طبیعت پر اس وقت بہت سخت گزرتی ہیں، بہت بوجھ لگتا ہے کہ ہمیں بہت سخت الفاظ سے ساتھ بولا گیا، لیکن وہ ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہ یہاں سب سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سیکھنے سکھانے میں سختی بھی ہوگی، نرمی بھی ہوگی، اور میری پوری کوشش ہے میں چیزوں کو حلوا کر کے آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ یہاں معاملہ قرآن کا آ جاتا ہے، تو قرآن میں بعض معاملات پر پھر ہمیں بڑی جو ہے غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ یہ معمولی کتاب نہیں ہے، الہامی کتاب ہے، تو جس محبت اور جس لگن کے ساتھ آپ سب لگی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت اور لگن کو قبول فرمائے، لہجوں کو نرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس نور سے بھر دے اور ہمارے لیے اس ان کو آسان فرمائے اور ہمارے لیے آسانی والا راستہ پیدا فرمائے، ہماری زبان کی لکنت کو ختم فرمائے، ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمیں قرآن کا علم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم 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 السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔